بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں میاں محمد اشفاق آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، NRO کیس کی وجہ سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان تصادم کے خدشات نظر آ رہے ہیں۔ کیا ان تمام بحرانوں کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے یا عدلیہ بھی برابر کی شریک ہے؟ اور کیا آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ذریعے حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے؟ اور اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو اپوزیشن جماعتیں کس کے ساتھ ہوں گی، حکومت کے یا عدلیہ کے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین احمد۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں آئینی پوزیشن کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے۔ جیسے صاحب، وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، بہت سے لوگ ان کے اس اقدام کو سراہ بھی رہے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے۔ کیا وزیر اعظم کے عدالت میں پیش ہونے کے بعد یہ جو بحران کی کیفیت تھی یہ ٹل گئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کا عدالت میں پیش ہونا کوئی ایسا بڑا مارکا نہیں ہے، بلکہ افسوسناک بات ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہوا اور وہ مجبور ہوئے کہ وہ عدالت میں جائیں۔ اور جہاں تک کہ بحران کے ٹل جانے کا تعلق ہے تو وہ تو اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بعد میں یہ کہا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں گے، یقیناً کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالت کے احکامات کے اوپر جیسے کہا جا رہا ہے کہ عمل نہیں ہوتا، تو جیسے صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم کے اوپر توہین عدالت لاگو کر دیتی ہے تو کیسے کیا حکومت جائے گی یا صرف وزیر اعظم تبدیل ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو صرف اس کے نتیجے میں وزیر اعظم اپنی اسمبلی کی سیٹ سے فارغ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جیسے صاحب، کیا سپریم کورٹ اس کو فارغ کرے گی یا سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن کی طرف بھی اس کو بھیج سکتی ہے؟ جو الفاظ ہیں آرٹیکل 63(1) کے، وہ تو کورٹ کی ڈیکلیریشن کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا فیصلہ بذات خود کافی ہے، لیکن اگر کورٹ چاہے تو الیکشن کمشنر کو بھی فیصلے کی کاپی بھیج سکتی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم کو جہاں تک کہ ان کی سیٹ کا تعلق ہے اسمبلی میں، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ جیسے صاحب، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے خلاف عدالتی فیصلہ آتا ہے، صدر اس سزا کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں پہ آئینی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، صدر کے سزا معاف کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے انکر کی ہے اس سزا کی بنیاد کے اوپر، تو وہ تو اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں کیا یہ ہے کہ اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ اپیل جو ہے وہ زیر التوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں تو بے شک ان کی سزا معاف ہو گئی ہو، لیکن جرم تو معاف نہیں ہوا، تو وہ اپنی جگہ سے محروم ہو جائیں گے۔ اور مزید آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صدر ان کی سزا کو معاف کر دیتا ہے تو کیا وزیر اعظم تب بھی تبدیل ہوگا؟ بالکل جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو پاور ہے وہ پارڈن کرنے کی ہے، ریپریو کرنے کی ہے، سینٹنس کو ختم کرنے کی ہے، لیکن وہ صرف سینٹنس کی حد تک ہے وہ پاور، پنشمنٹ کی حد تک ہے وہ پاور، جہاں تک کہ وہ جو کنوکشن کی نتیجے کے اندر جو بلاٹ پڑ جاتا ہے، جو داغ آ جاتا ہے، وہ آرٹیکل 45 میں اگر پارڈن ہو جاتا ہے تو وہ صاف نہیں ہوتا، نتیجے کے طور کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن اگر کوئی انکر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ جیسے صاحب، جب اس تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ نے جب یہ 6 نکاتی جو ہے وہ فیصلہ منظر پہ آیا، اس وقت پہلے تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کو فل کورٹ سنے گا، اس کے بعد اس کو 7 جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر اس پہ فیصلے کو ڈالا گیا۔ پھر بعد میں جب احتجاج احسن آئے تو پھر مزید 15 دن کا ٹائم دے دیا گیا، تو کیا یہ احتجاج احسن کی جو ذات ہے وہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کبھی نہیں کہا گیا، 5 ججوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پورے کورٹ سنے گا معاملے کو، انہوں نے صرف یہ کہا کہ لارجر بینچ سنے گی،
تو وہ 5 ججوں کی بجائے اب وہ معاملہ جو ہے وہ 7 ججوں کے پاس پیش ہے، اور جہاں تک کہ اعتزاز احسن کے پیش ہونے کا تعلق ہے تو وہ تو 1 مہینے کا ٹائم مانگ رہے تھے، عدالت نے ان کو تقریباً 11-12 روز دیے ہیں۔ بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے صدر کے استثناء کے حوالے سے، اب بات سمٹ کے خط کے اوپر آ گئی ہے، کیا خط پر بھی صدر کو استثناء حاصل ہے یا خط ہر حال میں لکھنا پڑے گا؟ اور اگر حکومت پھر اپنی پرانی روش کو جاری رکھتی ہے اور خط نہیں لکھتی تو پھر عدالتی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات وہی ہے کہ اصل میں تو معاملہ خط لکھنے کا ہی ہے، اور اس سلسلے میں صدر کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو ملک قیوم نے اپریل سن 2008 میں خط لکھا تھا اس کو واپس لینے کا مسئلہ ہے۔ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 248 کے استثناء میں معاملہ نہیں آتا ہے، اور اگر تو سپریم کورٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ آرٹیکل 248 کی انٹرپریٹیشن دیں تو اس کے نتیجے میں وہ یہ کہیں کہ جی خط تو آپ کو لکھنا ہی ہے، تو خط تو پھر لکھنا پڑے گا۔ جس جب سپریم کورٹ کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ حکم دیا گیا کہ حکومت اس بات کو واضح کرے، اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ آرمی چیف اور ISI چیف کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے، تو کیا ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تاکہ حکومت کو اس کے ایک آئینی حق سے جو ہے اس اقدام سے روکا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، اور اس پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے حکومت کو نوٹسز دیے، اس کے نتیجے میں اٹارنی جنرل پاکستان کے پیش ہوئے، اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی چیف آف آرمی سٹاف کو یا DG ISI کو ہم تو کوئی فارغ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ بات کرتے ہیں پھر حکومت کا موقف کچھ اور ہو جاتا ہے، تو جو بھی آپ کی پوزیشن ہے آپ لکھ کر کے جمع کیجئے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں بالکل جائز اور نارمل آئینی اور قانونی بات ہے۔ میمو ایشو پہ اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اگر میمو کیس پہ جس طرح منصور اعجاز کے اوپر ساری میڈیا کی پوری دنیا کی نظریں ہیں، اگر منصور اعجاز پاکستان نہیں آتا تو کیا اس کے نہ آنے کی وجہ سے یہ کیس فارغ ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کیس میں بہت سارے شواہد ہیں، اور سب سے زیادہ تو فورنزک ایویڈنس ہے۔ یقیناً اگر وہ منصور اعجاز آتے ہیں تو مزید وضاحتیں ملیں گی، عدالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، کمیشن کو اپنا کام مکمل کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ تو جس طرف جانا ہے اس نے جانا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بہت سی بات ہو رہی ہے، بہت سی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سینٹ کے الیکشن نہیں چاہتے، تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ اور اگر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، ان الیکشن میں پیپلز پارٹی کی اکثریت سینٹ میں ہو جاتی ہے اور کل اگر تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو کیا وہ تحریک انصاف اپنے جو ایجنڈے پہ عمل کر سکے گی؟ بالکل کر سکے گی۔ دیکھیں، جہاں تک کہ الیکشنز کا تعلق ہے وہ تو ایک نارمل اس کا پروسیجر ہے، لیکن ہمارا تو ہمیشہ سے اسٹینڈ یہی ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ سفیشینٹ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئی ہیں، اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر بعد میں بھی یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، جب پریزیڈنٹ مشرف نے جو ہے مارشاء اللہ نافذ کیا اس وقت آپ نے ان کے مارشاء اللہ کو تسلیم نہ کیا، LFO کے تحت آپ نے جو ہے وہ حلف نہ اٹھایا اور ریزائن کر دیا، تو آج آپ تحریک انصاف میں شامل ہیں اور بہت سے ایسے لوگ تحریک انصاف میں آج شامل ہیں جو اس وقت مشرف کے ساتھی تھے، تو اس پر کیا کہنا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتے، خود ایک آدمی کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں، کبھی کسی اسٹیج پہ کوئی کام کیا بعد میں اس کام سے انحراف کیا، تو یہ مسائل تو زندگی کے مسائل ہیں، اور جہاں تک کہ ایک انسانی ٹالرنس اور انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے تو میرے ان سارے لوگوں سے بڑے اچھے مراسم ہیں جن کا تعلق پرویز مشرف صاحب سے رہا ہے اور جو تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ جیسے صاحب، تحریک انصاف کی کشمیر پالیسی کیا ہے؟ پچھلے دنوں عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے بھارت میں جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ دہشت گرد وہاں پہ جائیں، تو
کیا کشمیری مجاہدین کو تحریک انصاف دہشت گرد سمجھتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں تک کہ کشمیر کی پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے جس طرح کی ایک کنسسٹنٹ پاکستان کی پالیسی رہی ہے وہ رہی ہے، وہ ایک اصولی موقف ہے، اس سے پاکستان اگر ہٹنا بھی چاہے تو نہیں ہٹ سکتا ہے، اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ خود کشمیری عوام کریں گے۔ جس صاحب بہت شکریہ آپ کا، مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے نکلنا ہے۔ ناظرین، جسٹس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ٹائم کم تھا، ان کی فلائٹ تھی، اس وجہ سے ہم زیادہ تفصیلاً ان سے بات چیت نہ کر سکے۔ بہرحال جتنی گفتگو ہوئی امید ہے آپ کی تشنگی دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔